تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ طلاق۔ سورہ طلاق کا نام سورہ نساء قصری ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس میں آیتوں کی تعداد 12 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اے نبی، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کریں، اور پھر عدت کا حساب رکھیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں جو آپ کا رب ہے، اور زمانہ عدت میں نہ انہیں گھروں سے نکالیں اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ کسی شرمناک برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جس نے حدود خدا سے تجاوز کیا تو اس نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں نیکی کے ساتھ اپنے عقد میں روک لو، یا خوش سلوبی کے ساتھ ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو بطور گواہ مقرر کرو، اور گواہی کو صرف خدا کے لیے قائم کرو۔ یہ نصیحت کی جا رہی ہے ان کے لیے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اے نبی، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کریں، یعنی عدت کے شروع ہونے سے پہلے انہیں طلاق دو، اور وہ طہر ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس آیت میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور مقصود لوگ ہیں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا عدت سے مراد حیض سے طاہر ہونا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سجاد علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان کی عدت کے آغاز پر انہیں طلاق دو۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص طلاق کا ارادہ کرے تو اسے عدت شروع ہونے سے پہلے بغیر جماع کے طلاق دے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، طلاق یہ ہے کہ تم اس سے عدت سے پہلے حیض سے طاہر ہونے کے بعد قبل اس کے کہ اس سے مجامعت کرو یہ کہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اس سے مراد طلاق دینا ہو اور اس پر 2 عادل مرد گواہی دیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: آپ عدت کا شمار کریں، اس کا باقاعدہ حساب رکھیں، اور 3 حیض یا طہر مکمل ہو جائیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور اللہ سے ڈرتے رہیں جو آپ کا رب ہے۔ عدت کو طولانی کرنے میں اور ان عورتوں کو ضرر پہنچانے میں، یعنی یہ نہ کرو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور نہ آپ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں، اور نہ جدا ہوتے وقت انہیں گھروں سے نکالیں یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور نہ وہ خود گھروں سے نکلیں۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو یکے بعد دیگرے طلاق پائے تو وہ نہیں نکلے گی اور اسے نکالا نہیں جائے گا یہاں تک کہ 3 طلاق نہ ہو جائے۔ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو عورت شوہر سے جدا ہو جائے گی اور اسے کوئی نفقہ نہیں ملے گا، اور وہ عورت کے مرد جسے 1 طلاق دے پھر اس کے حال پر چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنی مدت پوری کر لے، یہ بھی اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی اور اسے نفقہ ملے گا اور رہائش گاہ میسر ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنی عدت پوری کر لے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: الا یہ کہ کسی شرمناک برائی کا ارتکاب کریں۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس بارے میں سوال دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اسے گھر سے نکال دیا جائے اور اس پر حد جاری کی جائے گی۔ کتاب کافی میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ فاحشہ سے مراد ہے مرد کے اہل خانہ کو اذیت پہنچانا اور بد خلقی سے پیش آنا، اور امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اہل خانہ کو اذیت دے۔ اگر اس نے ایسا کیا
تو پھر اگر وہ چاہے تو اس عدت پوری ہونے سے پہلے بھی گھر سے نکال سکتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں امام رضا علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی مفہوم کی روایت ملتی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہ وہ عورت زنا کرتی ہو یا مردوں سے ملتی جلتی ہو، اور فاحشہ سے مراد اپنے شوہر سے بد زبانی اور بد کلامی کرنا بھی ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو پھر شوہر کے لیے اسے گھر سے نکالنا جائز ہے۔ کتاب اکمال میں امام زمانہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد چپٹی کھیلنا ہے، یعنی عورت کا عورت سے مطمئن ہونا۔ زنا کے علاوہ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جس نے حدود الہی سے تجاوز کیا تو اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی خود کو عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، اور وہ مطلقہ عورت کی طرف راغب ہونا ہے، رجوع کی صورت میں یا دوبارہ نکاح کے ذریعے سے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا ہو سکتا ہے کہ شوہر پر طلاق میں کوئی بات ظاہر ہو جائے اور وہ اس سے رجوع کر لے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ میں مرد زیرک کے لیے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق سنتی دے۔ پھر فرمایا یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی طلاق کے بعد اور عدت گزر جانے کے بعد اسی سے شادی ہو جائے قبل اس کے کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کرے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مطلقہ عورت سرما لگا سکتی ہے، خضاب کر سکتی ہے، خوشبو لگا سکتی ہے اور جو کپڑا چاہے پہن سکتی ہے، اس لیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے نفس میں کوئی بات آ جائے اور وہ اس عورت سے رجوع کر لے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں نیکی کے ساتھ اپنے عقد میں روک لو یا خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے جدا ہو جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ اپنی عدت ختم کرنے والی ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان سے رجوع کرو یعنی انہیں روک لو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نیکی کے ساتھ باہمی میل جول سے یا مناسب رقم خرچ کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا ان سے جدا ہو جاؤ حق ادا کر کے اور فائدہ پہنچا کر اور سوکن کے ڈر سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اپنوں میں سے دو صاحبان عدل کو بطور گواہ مقرر کر دو۔ طلاق جاری کرتے وقت تفسیر قمی میں ہے کہ یہ جملہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول پر۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے قاضی ابو یوسف سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں طلاق کا حکم دیا ہے اور اس میں دو گواہوں کی تاکید کی ہے اور دو عادل گواہوں کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں، اور اپنی کتاب میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے بغیر گواہوں کے چھوڑ دیا ہے۔ تم نے اس میں دو گواہوں کو ضروری قرار دیا جس میں اللہ نے گواہوں کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور جس میں اللہ نے دو گواہ رکھے اسے باطل قرار دے دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے گواہو تم گواہی کو صرف خدا کے لیے قائم کرو اگر ضرورت پڑ جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ نصیحت انہیں کی جا رہی ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اس کی دنیا میں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا مجھے ایسی آیت کا علم ہے اگر لوگ اسے لے لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اسے فرماتے رہے اور اس کا اعادہ کرتے رہے۔ نہج البلاغہ میں ہے مذکور آیت کا ترجمہ ہے آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ اور اندھیروں میں روشنی۔ مجمع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے وہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ سے رزق آتا ہے وہ نہ تو چل کر آتا ہے اور نہ ہی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور نہ ہی زبان سے کچھ بولتا ہے
اور نہ ہی اس کی جانب رخت سفر باندھتا ہے اور نہ ہی اس کے سامنے آتا ہے، وہ ان میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اصحاب رسول اللہ میں سے کچھ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور عبادت شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رزق کی ضمانت لی جا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی، انہیں بلوایا اور ان سے کہا، تم نے جو کچھ کیا، تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے ہمارے رزق کی ضمانت لے لی تو ہم نے عبادت شروع کر دی۔ حضرت نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، تم پر تلاش رزق اور طلب رزق لازم ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یہ ہماری قوم کے کمزور ترین افراد ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہماری حدیثوں کو سنیں اور ہمارے علم سے اقتباس کریں۔ ایک قوم کوچ کر کے آگے بڑھتی ہے اور وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اپنے بدنوں کو تھکاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری حدیثیں سنتے ہیں، وہ ان کی طرف انہیں منتقل کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان احادیث کو یاد رکھتے ہیں اور یہ لوگ انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے نکلنے کا راستہ دیتا ہے اور انہیں ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتا ہے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور اس کی مراد بھی اس کے ہاتھ سے نہیں جاتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اندازہ یا مقدار معین کر رکھا ہے جس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، اور وہ بیان ہے توکل کے وجوب کا، اور جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کی تقریر ہے، اور جو مقادیر آئیں گی ان کی تمہید ہے۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک توکل کرنے والوں کے درجات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ تم اپنے تمام معاملات پر اللہ پر توکل کرو، اب وہ تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرے تم اس پر راضی رہو، تم جان لو کہ وہ خیر و فضل میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا، اور یہ بھی جان لو کہ اس بارے میں اسی کا فیصلہ جاری ہوتا ہے، لہذا ان تمام امور کو اس کے سپرد کر کے توکل کرو، ان معاملات میں اور ان کے علاوہ دیگر معاملات میں اسی پر بھروسہ کرو اور اعتماد رکھو۔ کتاب معانی میں روایت مرفوع ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضرت نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، بتاؤ اللہ پر توکل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ علم رکھنا کہ مخلوق نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ فائدہ عطا کر سکتی ہے اور نہ ہی روک سکتی ہے، اور مخلوقات سے نا امیدی رکھنا، جب بندہ ایسا کرے گا تو پھر سوائے اللہ کے کسی اور پر اعتماد نہیں رکھے گا، اور اللہ کے علاوہ نہ تو کسی سے امید رکھے گا اور نہ ہی کسی سے ڈرے گا، اور نہ ہی بے جز اللہ کے کسی اور سے طمع کرے گا، اسی کا نام توکل ہے۔ ترجمہ، اور تمہاری عورتوں میں جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں کوئی شک لاحق ہو تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے میں سہولتیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے جسے اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی تمام برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر لو۔ اگر تم نے اجرت کے معاملے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ پیج 243۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے کسی نفس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ ان قریب اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرمائے گا۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہاری عورتوں میں جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں کوئی شک لاحق ہو تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تمہیں ان کے امور میں شک ہو، یعنی تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ آیا بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہوا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہمارے ائمہ علیہم السلام سے مروی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان جیسی عورتوں کو حیض آتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایسی عمر کی عورتوں میں ہوتیں جن کو حیض نہیں آتا تو پھر ارتاب کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ روایت کی گئی ہے کہ جب یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی تو سوال کیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ ابھی جن عورتوں کو حیض نہیں آیا ان کی عدت کیا ہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ تفسیر مجمع البیان میں معصومین سے روایت ہے کہ یہ حکم خاص طور سے طلاق کے لیے ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں سوائے موت کے، اس لیے کہ اس میں ان عورتوں کی عدت کی مدت زیادہ طولانی ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے شکم میں 2 بچے تھے۔ اس نے ایک کو جنا اور دوسرا باقی رہ گیا، تو فرمایا کہ پہلے بچے پر علیحدگی ہو جائے گی اور وہ شوہروں کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک جو بچہ شکم میں ہے اسے جنم نہ دے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے ایسی حاملہ عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا شوہر مر گیا تو وہ وضع حمل کرتی ہے اور 4 مہینہ 10 دن گزرنے سے پہلے وہ دوسری شادی کر لیتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے دخول کر لیا تو فوراً انہیں جدا کر دے، پھر وہ عورت اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہوگی، اور وہ عورت پہلے شوہر سے جو عدت باقی رہ گئی ہے اسے پورا کرے اور مزید دوسرے شوہر سے 3 طہر کی عدت پوری کرے، اور اگر اس نے دخول نہیں کیا ہے تو انہیں علیحدہ کر دے اور پہلے شوہر کی جو عدت باقی رہ گئی ہے وہ عورت اسے پوری کرے۔ اور یہ شخص ان دوسرے افراد کی مانند ہے جو منگنی کرنا چاہتے ہیں اور پیغام نکاح بھیج رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے میں سہولتیں پیدا کرتا ہے، جو احکام خدا میں اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے امر کو آسان بنا دیتا ہے اور اسے خیر کی توفیق فراہم کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے جسے اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ ذالکہ ان احکام کی جانب اشارہ ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا، اس لیے کہ حسنات اچھائیاں سیئات برائیوں کو لے جاتی ہیں اور اللہ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کو زمانہ عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق ایسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ، رہائش گاہ کے معاملے میں ان پر تنگی نہ کرو کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اسے اذیت نہ پہنچائے کہ اسے اتنا ستائے کہ وہ عدت پوری ہونے سے پہلے وہاں سے منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت وہ عدت سے باہر آ جائیں گی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ وہ مطلقہ جسے شوہر رجعی طلاق دیتا ہے اس عورت کو گھر اور نان و نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے جب تک وہ عدت میں رہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو شوہر اس وقت تک خرچ کرے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو ایسی عورت کے لیے شوہر پر نان نفقہ نہیں ہے، نفقہ صرف اس وقت دینا ہے جب طلاق رجعی ہو۔ کتاب تہذیب میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی تیسری طلاق ہو، کیا اس کے لیے رہائش اور نفقہ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ عورت حاملہ ہے؟ کہا گیا نہیں، تو فرمایا نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں۔ اسی مفہوم کی دوسری روایت بھی ہے اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو
جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت وہ عدت سے باہر آ جائیں گی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ وہ مطلقہ جسے شوہر رجعی طلاق دیتا ہے، اس عورت کو گھر اور نان و نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے جب تک وہ عدت میں رہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو شوہر اس وقت تک خرچ کرے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو ایسی عورت کے لیے شوہر پر نان و نفقہ نہیں ہے، نفقہ صرف اس وقت دینا ہے جب طلاق رجعی ہو۔ کتاب تہذیب میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی تیسری طلاق ہو، کیا اس کے لیے رہائش اور نفقہ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا وہ عورت حاملہ ہے؟ کہا گیا نہیں، تو فرمایا نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی مفہوم کی دوسری روایات بھی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو۔ نکاح کا تعلق منقطع ہو جانے کے بعد دودھ پلانے کی اجرت ادا کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کرو۔ دودھ پلانے اور اجرت سے متعلق معاملے کو احسن طریقے سے حل کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اگر تم نے اجرت کے معاملے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی، اور اس میں تنگ کرنے پر ماں کے لیے عتاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے، یعنی تنگی میں رہنے والا اور خوشحال ہر ایک اپنی اپنی گنجائش کے اعتبار سے خرچ کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی وسعت کے مطابق اللہ نے کسی نفس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، اور اس میں تنگ دست کے دل کی راحت کا سامان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرمائے گا، یعنی اس دنیا اور آخرت میں ہر انفاق خرچ کرنا پر یہ حکم جاری ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو خوشحال ہے، جو بہت عمدہ اطلس و کم خواب کے کپڑے بناتا ہے اور بہت سی قمیضیں تیار کراتا ہے جو ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ ان سے زینت کرتا ہے۔ کیا ایسا شخص مصرف اسراف کرنے والا فضول خرچ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور اسی کتاب میں اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے قول وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر مرد اپنی عورت پر خرچ کرتا ہے جو اس کی پشت کو لباس کے ساتھ سیدھا کر دے، ورنہ حاکم ان کے درمیان تفریق کر دے۔ نوٹ: رزق میں کتنی ہی تنگی ہو، لباس مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، ورنہ پھر بصورت دیگر اسے اس بیوی کے ساتھ رہنے کا حق نہیں۔ ترجمہ: بہتری بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے امر اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان کا نہایت سخت محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں انوکھے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے صاحبان عقل، ایمان لانے والو، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل فرمایا ہے، ایسا رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیتوں کو سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح بجا لایا اسے اللہ ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی اتنی ہی بنائیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پیج 248۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بہتری بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے امر اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اہل قریہ مراد ہیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اسی طرح روگردانی کی
جیسے سرکش و گستاخ کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے ان کا نہایت سخت محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں انوکھے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد شدید محاسبہ، مسئلے کی تہ تک پہنچ کر اور شدید جھگڑا کر کے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے انوکھا، اجنبی، اور اس سے مراد آخرت کا حساب اور اس کا عذاب ہے، اور فعل ماضی اس لیے لایا گیا کہ یہ بات متحقق اور ثابت ہے یا ان کے گناہوں کی تحقیق کرنی ہے اور جو کچھ انہیں اس دنیا میں پہنچا ہے اسے واضح کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد کفر اور معاصی کا انجام اور سزا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جس میں فی نفسہ کسی قسم کی منفعت نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، اے صاحبان عقل، ایمان لانے والو، تم اللہ سے ڈرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسا رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیتوں کو سناتا ہے۔ کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے ذیل میں ہے کہ ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ان کے اہل بیت ہیں، اور فرمایا کہ یہ کتاب خدا میں بالکل واضح طور سے بیان ہوا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح بجا لایا اسے اللہ ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہوا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی اتنی ہی بنائی تعداد کے اعتبار سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان اللہ کا امر اور اس کے فیصلے جاری ہوتے ہیں اور ان میں اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ تخلیق کی علت یا تنزیل کی علت بیان کی جا رہی ہے یا جو ان دونوں سے عام ہو، اس لیے کہ دونوں امر اس کی کمال قدرت اور کمال علم پر دلالت کرتے ہیں۔ تفسیر قمی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے آپ سے اللہ تعالیٰ کے قول۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین سے بندھا ہوا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا۔ پھر آپ نے 7 آسمانوں اور 7 زمین کی تخلیق کی کیفیت کو بیان کرنا شروع کیا اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہونا، اور یہ کہ دنیاوی آسمان اس زمین کے اوپر ایک قبہ اور دوسری زمین دنیاوی آسمان کے اوپر ہے اور دوسرے آسمان پر قبہ ہے، اور اسی طرح 7 آسمان کی کیفیت ہے۔ پھر فرمایا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب الامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد وسیع زمین پر قائم ہے جس پر امر نازل ہوتا ہے آسمان کے اوپر سے آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ مکمل حدیث پوری کے پوری سورہ زاریات کی آیت 7 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ طلاق اور سورہ تحریم کسی فرض نماز میں پڑھے گا تو اللہ اسے پناہ میں رکھے گا کہ روز قیامت وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوگا جنہیں خوف اور حزن ہوگا، اور اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا، اور ان صورتوں کی تلاوت کرنے اور زبانی یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔